پاکستان نے عالمی اور خطے کے امن کے لیے احسن کردار ادا کیا۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی امن کے لیے کوششیں پوری دنیا کی خدمت ہیں۔ پاکستان کے دورے پر آئے ناروے کے وزیر خارجہ ایسپن بارتھ ایڈ کا دفتر خارجہ میں اظہار خیال۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے ساتھ وفود کی سطح پر ملاقات کے دوران کہا، ایران امریکہ کشیدگی کم کرانے میں پاکستان کی ثالثی کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان ناروے کے ساتھ مضبوط تعلقات آگے بڑھانے کا خواہاں ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ، موسمیاتی تبدیلی اور قابل تجدید توانائی کے شعبوں میں تعاون پر بھی بات چیت ہوگی۔ یورپ کو جوہری چھتری فراہم کرنے کے بدلے برطانیہ یورپی یونین کے ساتھ سنگل مارکیٹ میں تجارت کرے اور یورپی یونین کو کنفیڈریشن میں تبدیل کر کے نیٹو کی سیکیورٹی کی ذمہ داریاں سنبھالی جائیں۔ برطانیہ کے وزیر اعظم کو امریکہ پر انحصار کم کرنے سے متعلق نئی تجاویز۔ برطانوی میڈیا کے مطابق تجاویز سابق کنزرویٹو رکن پارلیمنٹ نک بولز نے پیش کی، جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کے آفس کو بھجوائی گئیں۔ نک بولز کا کہنا ہے کہ امریکہ کی جانب سے یورپ کے تحفظ کی کوئی ضمانت نہیں، اس لیے برطانیہ کو یورپی تعاون بڑھانے کی ضرورت ہے۔ برطانیہ اپنے جوہری دفاعی نظام کو یورپ کے ان ممالک تک پھیلانے کی پیشکش کرے، بدلے میں برطانیہ کو یورپی یونین کی سنگل مارکیٹ برائے اشیاء میں دوبارہ شامل ہونے کا موقع مل سکتا ہے۔ نئے فوجی ڈاکٹرائن کے تحت ایرانی پاسداران انقلاب کو دشمن کی سرزمین پر حملوں کی صلاحیت حاصل کرنے کا حکم دیا گیا۔ پاسداران انقلاب کے سینئر مشیر بریگیڈیئر جنرل رضا نقوی کا کہنا ہے کہ پاسداران کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی صلاحیت اس قدر بڑھائیں کہ ملکی سرحدوں سے جارحانہ آپریشنز کو دشمن کی زمین تک انجام دیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کا جنگی بجٹ ایران کے دفاعی بجٹ سے 100 گنا زیادہ ہے، مگر دشمن کے تمام 14 مقاصد ناکامی سے دوچار کیے گئے ہیں۔ کسی دشمن ملک کا نام لیے بغیر پاسداران انقلاب کے سینئر مشیر نے کہا کہ ایران کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ جنگ دشمن کے علاقے تک لے جا سکے اور جارحانہ ڈاکٹرائن کی یہ خصوصیت پوری ہونی چاہیے۔ پاسداران سے کہا گیا ہے کہ وہ اس صلاحیت کو حاصل کریں تاکہ جب ضرورت ہو اسے انجام دیا جا سکے۔ خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں آج سے 15 اگست گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ پی ڈی ایم نے الرٹ جاری کر دیا۔ چترال، دیر، سوات، شانگلہ، بنیر، کوہستان، بٹگرام، مانسہرہ اور ایبٹ آباد میں بارش متوقع۔ مردان، سوابی، پشاور، چارسدہ، نوشہرہ، خیبر، مومند اور کرم میں بھی بارش کا امکان۔ پی ڈی ایم کے مطابق بارشوں کے باعث حساس پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ، جبکہ مردان اور سوابی کے نشیبی علاقوں میں اربن فلڈنگ کا خدشہ ہے۔ پی ڈی ایم کی دریاؤں اور ندی نالوں اور برساتی نالوں کی مسلسل نگرانی کی ہدایت۔ کراچی کے ولی کا اسپتال میں زیر علاج بچوں میں HIV کے پھیلاؤ کی تحقیقات کے لیے چیف سیکرٹری سندھ کی سربراہی میں تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت۔ سندھ ہائی کورٹ کا کہنا ہے کہ تحقیقاتی کمیٹی زیر علاج مریضوں کی تفصیلات، HIV کی منتقلی کے شواہد کا جائزہ لے گی، طبی، نرسنگ، ٹیکنیکل، انتظامی افسران کے کردار اور ذمہ داری کا تعین کرے گی۔ کمیٹی 2 ماہ میں اپنی تحقیقاتی رپورٹ عدالت میں پیش کرے گی۔ عدالت کی متاثرہ بچوں کو بلا تعطل اور مناسب طبی علاج کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت۔ میر رضا کیس میں کراچی پولیس نے تمام ڈیجیٹل شواہد نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے حوالے کر دیے۔ میر رضا کے موبائل فون اور ڈیجیٹل واچ والدین کی موجودگی میں ایجنسی کے حوالے کی گئیں۔ NCCIA موبائل فون اور ڈیجیٹل واچ کا فورنزک کرے گی۔ دریائے سما میں ڈوب کر جاں بحق خاتون کی شناخت۔ راولپنڈی پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ خاتون کومل جان سوشل میڈیا کانٹینٹ کریٹر تھی۔ کومل جان ہیوی بائک رائیڈنگ کرتی تھی۔ کومل جان ہیوی بائک رائیڈ کر کے نجی ہاؤسنگ سوسائٹی پہنچی تھی۔ پولیس کو 15 پر کال موصول ہوئی۔ کالر نے بتایا کہ خاتون پل سے نیچے گری ہے۔ کومل جان کا موبائل فون اس کے ہینڈ بیگ سے ملا جو بائک کے ساتھ تھا۔ پولیس نے تمام زاویوں سے تفتیش کا آغاز کر دیا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ آنے سے موت کی اصل وجہ معلوم ہوگی۔ سندھ میں احتساب عدالتوں سے اینٹی کرپشن کورٹس منتقل۔ کرپشن کے مقدمات دوبارہ نیب عدالتوں کو منتقل۔ احتساب عدالت نے 15 مختلف ریفرنسز میں نامزد ملزمان کو نوٹس جاری کرتے ہوئے طلب کر لیا۔ بلوچستان کے صوبائی وزیر علی حسن بروہی، سندھ کے سابق چیف سیکرٹری اور لینڈ یوٹیلائزیشن ممبر صدیق میمن، ملیر کے سابق DC قاضی جان محمد، سابق ایڈیشنل سیکرٹری لینڈ یوٹیلائزیشن عبدالقادر میمن کو بھی نوٹس جاری۔ سندھ ہائی کورٹ نے تمام مقدمات واپس نیب عدالت منتقل کرنے کا حکم دیا تھا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا NCCIA ہیڈ کوارٹرز کی زیر تعمیر عمارت کا دورہ۔ کام کی سست رفتاری پر برہمی کا اظہار۔ زیر تعمیر عمارت میں صرف ایک مزدور کام میں مصروف تھا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا موقع پر ہی متعلقہ حکام کو فون پروجیکٹ پر کام تیز کرنے کی ہدایت۔ آج پیٹرول کی قیمت میں 94 پیسے فی لیٹر کمی، ڈیزل کی قیمت میں 54 پیسے فی لیٹر اضافہ۔ ڈیزل کی نئی قیمت 382 روپے
79 पैसे और पेट्रोल 324 रुपये 98 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मिट्टी का तेल 41 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया। नई कीमत 289 रुपये 27 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल पर लेवी में 1 रुपये फी लीटर इजाफा। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल छठे रोज में दाखिल। वफाकी और सूबाई हुकूमतों से मुज़ाकरात नाकाम। हड़ताल के बाद सब्जी और फलों की तरसील मुतासर। कीमतों में इजाफे का रुझान। व्यापारियों की मामूल से ज़्यादा किराया अदा करने की शिकायत। गुजर खान के इलाका सिखू रोड पर 17 साल की लड़की के कत्ल का मुकदमा भाई के खिलाफ दर्ज। वालिद का कहना है कि बेटी ने जनवरी में रुखसती के दिन घर से भागकर पसंद की शादी की थी। 4 दिन कबल मेरा बेटा सुलह सफाई करके बहन को कराची से वापस ले आया था। न्यू कराची सेक्टर 5 के करीब मुबैना मुकाबले में 2 डाकू हलाक। SSP सेंट्रल का कहना है कि डाकू शहरी से मोबाइल फोन छीन कर फरार हो रहे थे। बनू के डुमैल सदा खेल रोड पर 2 लाशें मिली हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों को फायरिंग करके कत्ल किया गया। लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं।